آج سے ہم ایک نئے سفر کی شروعات کر رہے ہیں. نیا سفر، ایک ایسا سفر جہاں ہم اسلام کی بنیادی باتوں کو سیکھیں گے. اور اس سفر میں سب سے پہلی اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے توحید. تو توحید ہی دین کا اثاثہ ہے. اسلام کے تمام نظام ہیں، جتنے بھی اسلام کے نظام چل رہے ہیں، وہ ایک ہی بنیادی عقیدے پر قائم ہے، اور وہ ہے توحید. عقیدہ توحید، صرف اللہ کو واحد، اکیلا، بے نیاز اور ہر قسم کی عبادت کا حقدار ماننا. جس طرح ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہماری جسم میں روح ہے تو وہ کام کر رہی ہے، سب ہو رہا ہے، اور وہ اس دنیا میں ہے. جس دن روح نکل جائے گی نہ وہ کام کرے گا، نہ وہ اس دنیا میں رکھا جائے گا جسم کو، ہے نا. تو اسی طریقے سے اگر ہم کتنی بھی نیکی کر لیں، کتنے بھی نیک کام کر لیں، کتنے بھی نیک عمل کر لیں، اگر ہمارے اندر عقیدہ توحید نہیں ہے تو ہمارے سارے عملوں کو رد کر دیا جائے گا. اور توحید اتنا اہم اثاثہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بار بار قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے. جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ النحل میں آیت نمبر 36 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور ہر قوم میں ہم نے ایک رسول بھیجا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو، جھوٹے معبود سے بچو، صرف اللہ کی عبادت کرو. یہی پیغام بار بار اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ہاتھوں دنیا میں پہنچایا ہے. یعنی سارے جتنے بھی انبیاء اکرام دنیا میں آئے تھے، ان کا صرف ایک ہی پیغام تھا کہ اللہ کی بندگی کرو اور توحید کی دعوت، صرف توحید کی دعوت دی. اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرو، اسی کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو، وہی عبادت کا مستحق ہے، وہی دعوت دی گئی تھی. اور توحید سے ہم کیا سمجھتے ہیں؟ توحید کیا ہے؟ توحید کا معنی کیا ہے؟ صرف اللہ کو ایک معبود ماننا. توحید لفظ آیا ہے وحدہ سے، جس کا مطلب کیا ہے؟ ایک ماننا. توحید کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اس کے اسما، صفت، افعال، حقوق میں اکیلا اور بے مثال ماننا، اور کسی کو بھی کسی قسم میں اس کے ساتھ شرک نہ کرنا، شریک نہ بنانا اللہ تعالیٰ کے ساتھ. یہ صرف زبان کا انکار نہیں ہے، یہ دل کا یقین بھی ہونا چاہیے، عمل کا ثبوت بھی دکھانا ہے ہمیں. یہ کیا ہے؟ یہ پیغام ہے بہت بڑا. کیا کرنا ہے ہمیں؟ زبان سے خالی اقرار نہیں کرنا، دل کا یقین بھی ہونا چاہیے، اور اپنے عمل سے ہمیں اس پر ثبوت بھی دینا ہے کہ ہاں ہم اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. دعا اللہ سے مانگنا، مصیبت آئے تو اللہ کی طرف لوٹ چلنا، کوئی برا حال پیش آئے تو اللہ کی طرف لوٹ آنا، اس چیز سے ہمیں ثبوت بھی دینا ہے. اب توحید کی اقسام کیا ہے؟ اب قرآن اور تفسیر اور دلائلوں کو پڑھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ توحید کے 3 اہم حصے ہیں. اس میں سے نمبر 1 ہے توحید الربوبیت. اللہ ہی رب ہے، ہر چیز کا خالق ہے، مالک ہے اور مدبر ہے. یعنی یہ ایمان رکھنا کہ صرف اللہ ہی پیدا کرتا ہے، اللہ ہی روزی دیتا ہے، اللہ ہی زندگی اور موت کا مالک ہے، اور ہر قسم کا اور ہر کام کا متصرف وہی ہے. اس میں شرک کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ کسی اور کو قدرت ہے روزی کی یا تقدیر کی، یہ سب کیا ہے؟ شرک ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا سورہ الزمر آیت نمبر 62 میں، اللہ خالق ہے ہر چیز کا. اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ کہ اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کا، وہ چاہے کچھ بھی ہو. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، جو تو دے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جو تو روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا. یعنی ہر فیصلہ صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. بعض دفعہ ہمارے دماغ میں آ جاتا ہے نا کہ مجھے کچھ ملنے والا ہے، میں اس سے ادھار پیسے مانگوں، وہ دے گا تو مجھے ملے گا، وہ ایسا ہوگا. مدد مانگنا، کسی سے وہ مدد کرے گا تو میرا کام ہوگا. تو ہرگز ایسا عقیدہ نہیں رکھنا. نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ جو اللہ دینا چاہتا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، جو اللہ روک لے اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا. اسی کو ہم توحید الربوبیت کہتے ہیں. اسی طریقے سے دوسرا ہے توحید الالوہیت، صرف اللہ کو معبود ماننا اور عبادت صرف اسی کے لیے کرنا. یہ توحید کا اصل مقصد ہے. توحید کا اصل مقصد یہی ہے. توحید الربوبیت کو مان لینا کافی نہیں ہے، ربوبیت کو ماننا کافی نہیں ہے، جب تک کہ صرف اللہ کے لیے سجدہ، دعا، نظر، قسم، توکل، خوف، امید، محبت، یہ سب چیزیں اللہ کے لیے نہ ہوں. اب اس سے ہمیں سمجھ میں کیا آتا ہے کہ یہ بہت زیادہ ضروری چیز ہے. اب ہر کسی کے دماغ میں آتا ہے، دل میں آتا ہے کہ ہم کیوں پیدا ہوئے ہیں، ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں. اب دیکھو اس کا جواب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے ہمیں دیا ہے. سورہ الذاریات آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جن اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو کیا آ رہا ہے یہاں پہ؟ صرف اپنی عبادت کے لیے.
تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صرف اللہ ہی عبادت کا مستحق ہے۔ اور پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ غافر میں فَدْعُوا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، صرف اللہ کو پکارو، اسی کے لیے دین کو خالص کرو۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ صرف اللہ کو ہی پکارو اور اسی کے لیے دین کو خالص کرو۔ یعنی اگر کوئی بندہ سجدہ تو اللہ کا کر رہا ہے لیکن دعا بزرگوں سے، پیروں سے، بابا سے مانگتا ہے نا، تو وہ شرک کر رہا ہے، وہ شرک میں کیا ہے؟ گھرا ہوا ہے۔ اور شرک اتنا بڑا ظلم ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ انعام میں 18 انبیاء کا نام لے کر ارشاد فرمایا کہ اگر یہ سب بھی شرک کرتے تو ان کے سارے عمل برباد کر دیے جاتے۔ اللہ تعالیٰ سورہ انعام آیت نمبر 88 میں ارشاد فرماتے ہیں یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ذریعے وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور اگر یہ لوگ بھی شرک کرتے تو ان کے سب عمل ضائع ہو جاتے جو انہوں نے کیے۔ تو سوچنے والی بات ہے کہ شرک کتنا بڑا ظلم ہے جو انسان اپنی ہی جان پر کرتا ہے، اپنے ہی مصیبت کے لیے کرتا ہے۔ اور اسی آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہدایت صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، جس کو اللہ ہدایت دے وہی سیدھے راستے پر چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو اب توحید کی تیسری اقسام ہے توحید الاسماء و صفات۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے خوبصورت نام اور بلند صفت قرآن اور حدیث میں بیان کی گئی ہیں ان سب پر دل سے ایمان لایا جائے، اللہ کو انہی ناموں کے ذریعے پکارا جائے جن ناموں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو اپنی پہچان کرائی ہے، اور انہی صفت کو مانا جائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہم یہ یقین رکھیں، یہ عقیدہ رکھیں کہ الرحمن، اللہ تعالیٰ کا نام ہے نا الرحمن، یعنی اس کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام ہے الغفور، یعنی اللہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا نام ہے السمیع، اللہ تعالیٰ ہر آواز کو سنتا ہے۔ اللہ کا نام ہے البصیر، اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام ہے العلیم، وہ دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ اب توحید الاسماء و صفات کا سب سے اہم مطلب کیا ہے؟ کہ بندہ اللہ کو پہچانے، کیونکہ جب بندہ اللہ کو اس کے ناموں کے اور صفات کے ذریعے پہچان لیتا ہے تو اس کا رب سے تعلق جو ہے بہت مضبوط ہو جاتا ہے، بہت اسٹرانگ کنیکشن بن جاتا ہے۔ جب وہ جانتا ہے کہ اللہ الرزاق ہے تو رزق کے لیے وہ مخلوق کے سامنے کبھی ہاتھ نہیں پھیلائے گا، اسے اللہ پر بھروسہ ہوگا۔ اور جب وہ جان جائے گا کہ اللہ التواب ہے تو اسے گناہ کرنے کے بعد کبھی بھی مایوسی نہیں ہوگی، کیونکہ اسے اس بات کا علم ہے کہ میرا رب ہے، مجھے معاف کر دے گا اور میں توبہ کر کر پھر سے پاک صاف بن جاؤں گا۔ اب دیکھو یہ جو توحید کی تیسری کیٹیگری ہے نا، اس کا ایک فوائد بھی ہے۔ جتنا بندہ اللہ کے نام اور صفت کو سمجھے گا نا، اتنا ہی اس کے دل میں اللہ کی محبت، عظمت، خوف اور یہ امید پیدا ہوگی، تو اتنا ہی اس کے لیے اچھا ہے۔ یہی توحید اسماء یہ جو صفت ہے نا، اس کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کو پہچانا جائے، اللہ سے محبت کرنا اور اللہ کے ساتھ جو ہے نا اپنا تعلق مضبوط کرنا، یہی چیز سکھاتا ہے ہمیں، اس سے یہی چیز معلوم ہوتی ہے۔ یہی تھی توحید کی 3 بنیادی قسمیں، توحید الربوبیت، توحید الالوہیت، توحید الاسماء و صفات۔ ان تینوں کو سمجھنا اور اپنی زندگی میں لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ توحید صرف ایک عقیدے کا نام نہیں ہے بلکہ پوری زندگی کا نظام ہے۔ جب بندہ اللہ کو رب مان لیتا ہے، عبادت بھی صرف اسی کے لیے خالص کرتا ہے اور اللہ کے نام اور صفت کو پہچان لیتا ہے، تب اس کا ایمان مکمل ہوتا ہے اور اس کا رب سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ ہمیں بھی جو ہے نا اپنے عقیدے کو بار بار دیکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے جانے انجانے میں کہ ہم شرک یا گمراہی کی کوئی چیز ہماری زندگی میں لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح توحید کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اسی حال میں ہمیں دنیا سے رخصت ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔